بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گیٹ مور آفیشیل کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے صحابی ہیں، جو کہ مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ جب آپ اسلام لے آئے تو اس کی وجہ سے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جا یا زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان کے زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ یہ اسلام کو چھوڑ دے۔ ناظرین، یہ دشمن چاہتے تھے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر حضرت بلال حبشی تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے تھے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا۔ ہر شخص اس کوشش میں تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا۔ حضرت بلال کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیف پہنچائی جاتی، یہاں تک کہ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی اللہ کا نام لیتے اور کہتے معبود صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور ہمیشہ اذان کی خدمت ان کی سپرد ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دو۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ ناظرین، آنکھ کھلنے پر مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اذان کی فرمائش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان لوگوں کے کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپسی ہوئی اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔